بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پروں بال کو امام علی مقام کے خون میں غرق کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گردار اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز العرائب کے حوالے سے صاحبہ روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی کی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ یہودی کا کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گڑیا گزاری کی دردناک آواز سنی، تاب ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اسے پرندے کی پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی آنکھ دانی آنکھ میں ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے دائیں ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر کے بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ بھی ابھی تک بیٹھا ہو گڑیا گزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری گڑیا گزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جنوب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے، اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندانسنی کے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین
پر شہادت کا جام نوش کیا، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہوئے گے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ گزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں وہ تاب ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بال و پر کو آپ کے مبارک خون میں ترک کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہے جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسہ امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا، اور میری اپائی لڑکی کی کوشفانہ ملتی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔